الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شراب پینے والوں کو آگاہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے شراب پینے والوں، یاد رکھ لو، جو شخص دنیا میں شراب پیتا ہے، جو شخص دنیا میں شراب کا عادی بن جاتا ہے، جس کا روزانہ کا معمول ہو جاتا ہے کہ وہ شراب پیے، پیارے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں طینۃ الخبال پلائے گا، طینۃ الخبال پلایا جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما طینۃ الخبال، حضور یہ طینۃ الخبال کیا چیز کا نام ہے جو شرابیوں کو جہنم میں پلایا جائے گا؟ تو پیارے آقا نے فرمایا کہ لوگو، طینۃ الخبال یہ ہے عرق اہل النار او عصارت اہل النار۔ پیارے آقا فرماتے ہیں شرابیوں کو طینۃ الخبال جو پلایا جائے گا وہ یہ ہے کہ جہنمیوں کے جسم سے جو بدبودار پسینہ نکلتا ہے، وہ بدبودار پسینہ شرابیوں کو پلایا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ دنیا کے شراب پینے والوں، تمہارے سامنے شراب سے روکا گیا تھا، اللہ اس کے رسول کے احکامات بتلائے گئے تھے، شراب کا گناہ، شراب کا عذاب، وبال تیرے سامنے ذکر کیا گیا تھا، لیکن تو نے پھر بھی شراب کو نہیں چھوڑا، پھر بھی شراب پینا تو نے ترک نہیں کیا۔ آج اس کے بدلے میں جہنمیوں کے جسم سے نکلا ہوا بدبودار پسینہ اس کو پلایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آج دنیا میں کسی کے جسم سے تھوڑا سا پسینہ نکلتا ہے تو پسینہ جس کے جسم سے نکلتا ہے اس کے بازو آپ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، اس کی بدبو کو سننا پسند نہیں کرتے۔ پسینے کی بدبو دنیا کے دھوپ سے، دنیا کی شدت سے جسم سے تھوڑا پسینہ نکلتا ہے، اس کی بو کو سونگھنا پسند نہیں کرتے۔ قیامت کے دن جہنمیوں کے جسموں سے نکلا ہوا کتنا بدبودار پسینہ نہیں ہوگا۔ دنیا کے پسینے اور جہنمیوں کے پسینے کا اگر مقابلہ کرے تو زمین اور آسمان سے بڑھ کر مقابلہ ہوگا، اتنا بدبودار پسینہ ہوگا، شرابیوں کو پلایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کتنی بڑی وعید پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور فرمایا یہی نہیں، جہنمیوں کے جسموں سے پسینہ پلایا جائے گا، اور آقا فرماتے ہیں یا جہنمیوں کے جسموں سے جب ان کو عذاب دیا جائے گا، ان کے جسموں سے جو پیپ نکلے گا، اللہ تعالیٰ شرابیوں کو جہنمیوں کے جسموں سے نکلا ہوا بدبودار پیپ پلائے گا۔ اللہ اکبر۔ خدا را یہ احادیث رسول ہے، پیارے آقا کا فرمان ہے، دنیا کا قانون بدل سکتا ہے، حضور کا کلمات بدل نہیں سکتے۔ پیارے آقا فرما رہے ہیں کہ شرابیوں، شراب پینے سے پہلے شراب کے گناہ کو ذہن میں رکھ لو، شراب کے گھونٹ کو اپنے حلق کے نیچے اتارنے سے پہلے جہنمیوں کے جسم کے پسینے کو یاد کر لو، جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والے بدبودار اس پیپ کو یاد کر لو، پھر دیکھو تمہیں شراب میں مزہ آئے گا یا شراب سے تم کتنا بچنے لگو گے۔ اللہ اکبر۔ لیکن آج افسوس کی بات ہے، ہمارے مسلم معاشرے میں، ہمارے مسلم سماج میں، ہماری گلیوں میں، ہماری بستیوں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے خاندانوں میں ایسی کثیر تعداد دکھائی دے گی جو شراب پینے کی عادی بن چکی ہے۔ بچے تو بچے ہیں، جوان تو جوان ہے، کئی بوڑھے لوگ، ضعیف لوگ، عمر رسیدہ لوگ جب نماز فجر کے لیے آپ جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے کسی گلی کے کونے میں کوئی ایک شخص پڑا ہوا ہوگا، اس کے جسم سے بدبو آ رہی ہوگی، اس کے منہ کے پاس میں مکھیاں منڈلا رہے ہوں گے، وہ شرابی شراب کے نشے میں پڑا ہوا ہے، نہ اس کے گھر کا پتہ، نہ اس کے خاندان کا پتہ، نہ اس کے رشتہ داروں کا پتہ، وہ اپنے نشے میں مست دکھائی دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنی بڑی بدبختی ہے آج ہمارے مسلم معاشرے میں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ قد حرمہم اللہ علیہ الجنہ، 3 لوگوں پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، 3 لوگوں پر جنت حرام ہے ان پر۔ ان میں سے پیارے آقا فرماتے ہیں مدمن الخمر، ان میں کا ایک پہلا وہ شخص جو شراب پینے کا عادی ہے،
جو شراب کو عادت بنا لیا ہے، دنیا والے سمجھانے پر، رشتہ داروں کے سمجھانے پر، بھائیوں کے سمجھانے پر، بہنوں کے سمجھانے پر، بیوی بچوں کے سمجھانے پر، رشتہ داروں کے سمجھانے پر، پھر بھی شراب نہیں چھوڑتا، اپنے نشے میں اور اپنی عادت پر جمع ہوا رہتا ہے، تو پیارے آقا فرماتے ہیں ایسے شرابی پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا وہ شخص وعاق، اپنے والدین کا نافرمان، جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اور تیسرا وہ شخص، میرا آقا فرماتے ہیں الدیوث، دیوث اس شخص کو کہتے ہیں جس کے گھر والے برائی میں پڑے رہے، جس کے گھر والے گندگی میں پڑے رہے اور وہ خاموش رہے، گھر والوں کو برائی میں رہتے ہوئے راضی رہے، ایسے 3 لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ آج جو لوگ شراب کے نشے کی عادی بن چکے ہیں، ہمارے خاندانوں میں، ہماری رشتہ داروں میں، ہمارے پڑوسیوں میں، ہمارے محلوں میں، ان شرابیوں کو سنایا جائے کہ کیا عذاب اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث